محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ وہ مجبور آدمی جو اس ظلم کی بستی میں بستے ہیں، وہ مجبور آدمی جو اس ظلم کی بستی میں بستے ہیں، میرے نزدیک ان کے لیے بس دو ہی رستے ہیں: برسر میدان آ کر طاغوت کے خلاف آواز حق کو بلند کرے، وگرنہ بن کر صوفی کوہ صحرا میں نکل جائیں۔ مجھے خاموشی سے زہر ستم پینا نہیں آتا، مجھے خاموشی سے زہر ستم پینا نہیں آتا، مجھے باطل سے دب کر زمانے میں جینا نہیں آتا۔ اب آپ کے سامنے دعوت سخن دینے والا ہوں، خوشامد سے بیزار اور حقیقت سے آشکار شخصیت، خطابت کی دنیا میں جگمگاتا نام، میری مراد حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات۔ وہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں اپنی خطابت کی شعلہ بیانی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی، ان کے خطاب سے قبل آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جس کو ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
جو اللہ کے حبیب اور اس کے خلیل ہے، جو امن کے سفیر اور پوری کائنات کے پیر ہے، جو توحید کے علم بردار اور شرک سے بیزار ہے، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اس پنڈال میں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی جناب محمدی صاحب سے ان کی مدلل گفتگو سماعت فرما رہے تھے، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا چند ایسی باتیں کہہ جاؤں جو میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں اس امت کی سربلندی کے لیے باہمی محبت و الفت، اتفاق و اتحاد جس قدر ضروری ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے، اور اس وقت اس امت میں جو باہمی بغض و عداوت، تفرق و اختلاف ہے وہ بھی واضح ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ذلت و غلامی کا جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ بھی سب کے سامنے واضح ہے۔ ہر درد مند اور خیر خواہ شخص یہ خواہش رکھتا ہے کاش کسی طرح پھر مسلمان اشداء علی الکفار رحماء بینہم بن جائے، اور ایک دوسرے سے دوستی، رحم دلی،
محبت شفقت میں ایک جسم کی مانند ہو جائیں اور ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کو قوت اور سہارا دینے والے بن جائے، جیسا کہ رحمت کائنات کا ارشاد گرامی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں جس طرح ایک دیوار میں اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال لیں، قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں۔ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے شب و روز، ہم زندگی کے لیل و نہار تو یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل کے گزارتے ہیں۔ ہم لیل و نہار یہود و نصارہ کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں ہمارے ملک میں امن آ جائے، سکون آ جائے، چین آ جائے۔ ہم خواہش رکھتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، ہم خواہش رکھتے ہیں افراتفری ختم ہو جائے۔ کیسے ختم ہوگی؟ آج رسول اللہ کا وہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، آقا کائنات نے اپنے صحابہ کے جم غفیر میں کہا تھا، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، یہ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، یہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ اور صحابہ نے تڑپ کے کہا تھا، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارہ، آقا آپ کی امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی۔ آپ نے فرمایا تھا قال النبی فمن، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوں گے؟ امام کائنات کے صحابہ نے تڑپ کے فرمایا تھا، آقا پھر کیا ہوگا جب یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یہود و نصارہ کا کہا مانیں گے، یہود و نصارہ کی بات کو مانیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر وہی ہوگا جو یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ قرآن پڑھیے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آسمان کے خالق و مالک کا غضب ان پر نازل ہوا۔ او مومنو ذرا نگاہ مارو، آج کشمیر سے لے کے بوسنیا تک، ایشیا سے لے کے افریقہ تک مسلمانوں پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر جو ذلت اور رسوائی کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اے علامہ ظہیر شہید چوک میں آنے والوں لکھ لو، ہماری دعوت کو لکھ لو، ہمارے پیغام کو لکھ لو، ہماری صدا کو لکھ لو، ہمارے آوازے کو لکھ لو۔ میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، صاحب اقتدار کو بھی، صاحب اختیار کو بھی، رب ذوالجلال کی قسم ہے، کتاب و سنت کے شدائیوں کا
याद रखो दुनिया की कोई ताकत मोहम्मद के दीवानों को गलियों में, चौकों में, चौराहों में, बस्तियों में किताब और सुन्नत का ऐलान करने से रोक नहीं सकती है। बोलो रोक। बोलना नहीं, बाहर पुलिस खड़ी है। अल्लामा शहीर चौक में आने वालों, जुर्रत पैदा करो। अगर तुम किताब और सुन्नत के रखवाले जाग पड़े और तुमने पाकिस्तान के करिया करिया और कूचे कूचे में किताब और सुन्नत की सदा को पहुंचा दिया, किताब और सुन्नत की आवाज को पहुंचा दिया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर किताब और सुन्नत को गली गली पहुंचा दिया जाए, लोगों को सुना दिया जाए, मुल्क में अमन आज हो सकता। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? किताब और सुन्नत, अहले हदीस की आवाज, किताब और सुन्नत का नफाज, अहले हदीस की आवाज, किताब और सुन्नत का नफाज। इनसे नहीं होएगा नफाज, आपको जागना पड़ेगा और इंशाअल्लाह हम जागेंगे। ऊंची कहो, हम जागेंगे, जागेंगे। अगर लोगों को पता होता, कुरान और सुन्नत की तालीम से आशना होते, किताब और सुन्नत की तालीम से आगाह होते, रब्बे सुल जलाल की कसम है, कभी भी मुसलमानों के खून से होली खेलने की कोशिश, और बोलो कोशिश, कुरान और सुन्नत का पता होता, किताब और सुन्नत का पता होता। हाँ हुक्मरानों सुनो, तुम्हें भी मालूम हो, कुरान और सुन्नत का तुम्हें भी पता हो, कुरान और सुन्नत की तालीमात को तुम भी आम करो, कुरान और सुन्नत के वाज को तुम भी आम करो। लोगों को पता हो मुसलमान की अहमियत का, मोमिन की अहमियत का, मुसलमान की फजीलत का, मुसलमान के मुकाम का, मुसलमान के मर्तबे का, मुसलमान की शान का, मोमिन के मुकाम का, मोमिन के मर्तबे का। कोई मोमिन मोमिन के खून से हाथ रंग सकता और कोई याद रखो, खुदा की कसम, अगर कुरान पढ़ा होता, ये जो आज जन्नत के झांसे में आके मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं, जो आज मुसलमानों को खाको खून में तड़पा रहे हैं, जो मुसलमान बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, जो मुसलमान बूढ़ों को, जो मुसलमान औरतों को खून में नहला रहे हैं, इन्होंने कुरान पढ़ा होता। और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अगर इनको कुरान पढ़ाया होता, कुरान का मफ़हूम समझाया होता, हदीस इन तक पहुंचाई होती, आज मुल्क के ये हालात ना होते, आज ये दिन देखने नसीब ना होते। तुमने कुरान पढ़ा होता। कुरान तो बोल के कह रहा है, कुरान तो ऐलान कर रहा है, तू जन्नत की बशारतें इन जालिमों को दे रहा है, इन दहशत गर्दों को जन्नत के बाग दिखा रहा है, जन्नत के ख्वाब दिखा रहा है। अगर कुरान पढ़ा होता, कुरान बोल बोल के कह रहा है, वमन यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व गज़िबल्लाहु अलैहि व लानहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। कुरान बोल के कहता है, और लोगों सुन लो, मोमिन का मुकाम, मोमिन का मर्तबा, मोमिन की शान, मोमिन की फजीलत, मोमिन की रिफात, मोमिन की मारिफत कुरान से पूछो। फरमाया, जो किसी मोमिन मुसलमान पे गुनाह को खून में तड़पाएगा, खून में नहाएगा, उसको जनाब ज़िबा करेगा, उसको कत्ल करेगा। कुरान ऐलान करके कहता है, मन यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु, ऊंची कहो, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जन्नत है। गुलशन इकबाल में जाके बम का धमाका करेगा, जन्नत में जाएगा? ओ अहले हदीसों, दुनिया को बताओ, दुनिया को सुनाओ, दुनिया को समझाओ। आज ये कुरान और सुन्नत से, और मैं कहता हूं नवाज शरीफ साहब, तुमने कुरान और हदीस से दूर करके लोगों को इस रास्ते
پہ چلایا ہے، آج نصاب سے قرآن و سنت کی آیات کو کھرچنے کی تمہیں سزا مل رہی ہے۔ جاؤ کتاب و سنت سے محبت کا اظہار تم کر دو، امن تمہیں رب عطا فرما دے گا۔ امن تمہیں اللہ دے گا کہ نہیں؟ امام کائنات قرآن لے کے آئے، امن ہوا کہ نہیں؟ بتلاتا ہوں میں تمہیں کیسا امن ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو قرآن و سنت کو پسے پس ڈال کے تم امن حاصل کر لو گے؟ امن مل سکتا؟ فرمایا جاؤ جو بے گناہ مومن کو قتل کرے گا اس کو اللہ جنت دے گا۔ 5 وعیدیں سنائی ہیں، 5، ایک نہیں 5۔ فرمایا فَجَزَاؤُهُ جہنم، پہلی سزا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ اونچی کہو لوگوں کو بھی پتا چلے، وہ جہنمی ہے، لوگوں کو پتا چلے۔ اہل حدیث کے موقف کا، اہل حدیث کے عقیدے کا، اہل حدیث کے نظریے کا، اہل حدیث کی سوچ کا، اہل حدیث کی فکر کا، اہل حدیث کی لگن کا، وہ جہنمی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ فرمایا خالدن فیہا، اس میں کبھی چھٹکارا۔ تیسری کیا ہے؟ غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ چوتھی کیا ہے؟ ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ 5واں کیا ہے؟ وعد لہ عذابا عظیما۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تو نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا ہوتا تو یہ رستہ کبھی اختیار نہ کرتا، تو بے گناہ مومنوں کے خون سے ہاتھ نہ رنگتا۔ اور میرے آقا جا ابو داود کھولنا، ابو داود کھول کے اس کے صفحات پہ نگاہ ڈالنا، میرا آقا لشکر روانہ کر رہا ہے، میرا آقا مجاہد تیار کر رہا ہے، ہائے میرا آقا ایک لشکر روانہ کر رہا ہے، نبی اس لشکر کو تربیت دے رہا ہے، میرا پیغمبر اس لشکر کو واعظ کر رہا ہے، میرا نبی اس لشکر کو نصیحت فرما رہا ہے، میرا پیغمبر اس لشکر کو تعلیم دے رہا ہے۔ جانے والو تم نے جہاد پہ جانا ہے، جہاد پہ تم نے جانا ہے، کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، مومنوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے۔ نبی کی تعلیمات تو یہ ہے، نبی کا درس تو یہ ہے، نبی کا سبق تو یہ ہے، نبی کا پیغام تو یہ ہے، نبی کا ارشاد تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا جانے والے تو جہاد پہ جا رہا ہے، تیرے سامنے جوان بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی۔ میں محمد کی تعلیم یہ ہے، میں نبی کا سبق یہ ہے، تو نے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو نے کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو نے کسی بزرگ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہائے میرے نبی کی تعلیم تو یہ تھی، میرے پیغمبر کی تعلیم تو یہ تھی، میرے نبی کا ارشاد تو یہ تھا۔ ہائے میرا نبی یہ کیوں تعلیم دے رہا ہے، میرا نبی کیوں درس دے رہا ہے؟ دنیا کو پتا چل جائے دین امن کی دعوت لے کے آیا ہے، اسلام امن کا پیغام لے کے آیا ہے، اسلام سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہے، اسلام سکون کا پیغام لے کے آیا ہے، اسلام جو ہے وہ امن کا درس لے کے آیا ہے۔ کس اسلام نے تجھے اجازت دی ہے تو مومن و مسلمان کے خون سے ہولی کھیلتا پھرے؟ ہائے ہائے مومن و مسلمان کو خاک و خون میں تڑپاتا پھرے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے کبھی نبی کے قریب آیا ہوتا، نبی کی حدیث کو پڑھا ہوتا، نبی کے فرمان کو پڑھا ہوتا، نبی کی حدیث کا مطالعہ کیا ہوتا۔ اور لوگوں اور حکمرانوں کبھی تم نے سکولوں میں قرآن کی تعلیم دی ہوتی، حدیث کو پڑھایا ہوتا، آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ مخالفت کرتے ہو اہل حدیثوں کی، مخالفت کرتے ہو ان مواحدوں کی، مخالفت کرتے ہو ان توحید پرستوں کی۔ ان کا جرم یہ ہے یہ مفتی کی بات نہیں کرتے، مولوی کی بات نہیں کرتے، امام کی بات نہیں کرتے، شیخ کی بات نہیں کرتے، خطیب کی بات نہیں کرتے، ادیب کی بات نہیں کرتے، حسیب کی بات نہیں کرتے، لبیب کی بات نہیں کرتے۔ اور یہ جب بھی بات کرے چوک میں کرے، بازار میں کرے،
محلے میں کرے، مسجد میں کرے، مدرسے میں کرے، صبح کرے، شام کرے، اپنوں میں کرے، بیگانوں میں کرے، یاروں میں کرے، اغیاروں میں کرے، سجنوں میں کرے، دشمنوں میں کرے، چھوٹوں میں کرے، بڑوں میں کرے، جب بھی بات کرتے ہیں یا رب کے قرآن کی کرتے ہیں یا محمد کے فرمان کی کرتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اگر تمہیں اہمیت سمجھا دی جائے تم کبھی یہ نہ کرو، پڑھو ابن ماجہ کو، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لزوال الدنیا احوان علی اللہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، امام کائنات فرماتے ہیں لزوال الدنیا احوانو، اور دنیا کو بتا دو، دنیا کو سنا دو، دنیا کو سمجھا دو، دنیا تک پیغام پہنچا دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، ساری دنیا کا تباہ کر دینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم ایک مومن کا خون بہانے کا ہے۔ ایک مومن کا خون بہانا، ایک مومن کا۔ امام کائنات کی تعلیم ہے اتنا بڑا جرم۔ میں نے اور آپ نے کیا سمجھا اسلام کو؟ میں نے اور آپ نے کیا جانا ہے اسلام کو؟ اگر ہمیں نبی کی تعلیمات کا پتہ ہوتا، اگر ہمیں نبی کی تعلیمات کا علم ہوتا، ہم کبھی بھی یوں نہ کرتے، ہم کبھی بھی یہ رستہ اختیار نہ کرتے۔ ارے آئیے آئیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا خبر ہے، تمہیں کیا علم ہے؟ حکمرانوں آجو آجو، قرآن و سنت کی طرف لوٹ آؤ، کتاب و سنت سے تعلق قائم کر لو۔ دنیا کے اندر اگر تم اتفاق چاہتے ہو، ملک پاکستان کے اندر اگر اتحاد چاہتے ہو، ملک پاکستان کے اندر اگر تم جناب چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، ان مومنوں مسلمانوں کو آپس میں ملانا چاہتے ہو، آؤ قرآن و سنت سے تعلق جوڑو، قرآن و سنت کو سامنے رکھو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ دیکھنا تعلیم کیا دیتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن بھی جوڑنا چاہتا ہے، نبی کا فرمان بھی جوڑنا چاہتا ہے، تمہیں ملانا چاہتا ہے۔ رستہ قرآن نے بھی بتایا ہے، نبی کے فرمان نے بھی بتایا ہے۔ جائیے جائیے، آمینہ کا لال بول رہا ہے، پیغمبر کائنات فرما رہا ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ میرا نبی نسخہ بتا کے جا رہا ہے، میرا پیغمبر ذریعہ بتا کے جا رہا ہے، میرا نبی راستہ بتا کے جا رہا ہے، میرا پیغمبر عمل بتا کے جا رہا ہے، میرا آقا فرما کے جا رہا ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اور تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بنو، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ محبوب جی بتائیے وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نے اس نسخے کو مان لیا، اس نسخے کو اختیار کر لیا، اس نسخے کو تسلیم کر لیا، میں دعوے سے کہتا ہوں تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ آؤ نہ ذرا یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے والوں، ویلنٹائن ڈے منا کر اور حکمرانوں ذرا عقل کے ناخن تو لو۔ آج قوم کو تم نے کس راستے پہ چلا دیا ہے؟ امن امن کی دعائی دیتے ہو، امن کیسے ہوگا؟ ویلنٹائن ڈے منانے سے نہیں، پیار و محبت کیسے ہوگا؟ ہائے ہائے پھول دینے سے نہیں، ہائے ہائے ان محرم اور غیر محرم کا امتیاز مٹانے سے نہیں۔ آؤ نبی تمہیں بتا رہا ہے، پیغمبر تمہیں بتا رہا ہے، رسول تمہیں بتا رہا ہے، اگر آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو، آپس میں پیار پیدا کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا ہے تم نے؟ افشوا السلام بینکم۔ کیا کرنا ہے؟
آپس میں سلام کو کرنا تھے، کوئی نہیں بول لو تھے صحیح نا، آپس میں نعرے دا مطلب ہے گل کوئی نہیں بننے۔ ہاں ہاں سنیے ذرا، نبی طریقہ بتا رہے ہیں، پیغمبر طریقہ بتا رہے ہیں۔ آج کہتے ہو علماء پر یہ قانون جناب لاگو کر دو، علماء خطاب نہ کریں، علماء تقریر نہ کریں، علماء واز نہ کریں، کیونکہ اس کے ذریعے ویلنٹائن ڈے کی جو ہے وہ جو تردید ہوتی ہے۔ اور ظالموں، تم نے نبی کے فرمان کو سمجھا ہی نہیں، نبی کے ارشاد کو سمجھا ہی نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ویلنٹائن ڈے جتنے جی چاہے منا لو، محبت پیدا نہیں ہوگی۔ محبت پیدا ہوگی تو محمد کی حدیث پہ عمل کرنے سے ہوگی۔ یارو کون ہے ان کو سمجھائے جو آج کہتے ہو دہشت گردوں کو پکڑ لو، رحیل شریف کی ڈیوٹی لگاتے ہو، لیکن سنو تو صحیح، ہمارا موقف بھی یہی ہے، جو دہشت گرد ہے اس کو پکڑا جائے، اس کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں قرآن اگر اس کی سزا بیان کرتا ہے تو ساتھ تیری بھی تو سزا بیان کرتا ہے۔ اے مولوی پہ دہشت گرد پہ سزا لاگو ہوتی ہے، تیرے وجود پہ سزا کیوں لاگو نہیں ہوتی؟ قرآن بول رہا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النظیم۔ یہ سزا بیان ہو رہی ہے، کن کی سنو، یہ سزا کن کی بیان ہو رہی ہے؟ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول سے اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کون کر رہا ہے؟ بتلاؤ، اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کون کرتا ہے؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کے ساتھ سود والے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ سودی معاملات میں نرمی کرو؟ کون ہے جو تعلیم دیتا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی؟ اور جاؤ، جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرے، جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے، قرآن کہتا ہے یقتلوا او یصلبوا، اسے اذیتیں دے کے قتل کر دو، اسے جناب سولی پہ لٹکا دو، اس کے مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ہاں اس کو ملک بدر کر دو۔ آؤ لوگو، آؤ ذرا سوچو تو صحیح، آج یہ طبقہ بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ سنو، جہاں ہم دہشت گردوں کی تردید کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وہاں سود خوروں کی بھی تردید کرتے رہیں گے۔ کرو گے؟ اور بولو کرو گے؟ وہ حکمران ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ شہباز شریف ہو، وہ اپنا ہو، وہ بیگانہ ہو، ہم تردید کرتے رہیں گے۔ آؤ کتاب و سنت کو سامنے رکھو، قرآن و سنت تمہیں درس دے رہا ہے۔ اگر آپس میں محبت چاہتے ہو، پیار چاہتے ہو تو کیا کرو؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ ہائے ہم آپس میں سلام کو عام کیا کریں گے یار؟ ذرا دیکھ تو صحیح ہماری محبت کیسی ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کو، اہل حدیث ہو تم بھی سوچو، ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پسے پس ڈال دیا ہے۔ قرآن کی تعلیم کیا تھی؟ قرآن کا درس کیا تھا؟ قرآن کا واعظ کیا تھا؟ قرآن کا پیغام کیا تھا؟ قرآن کی صدا کیا تھی؟ قرآن کا آوازہ کیا تھا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، یہاں سے جلسہ سن کے جاؤ، یہاں سے فارغ ہو کے جاؤ، ہائے ہائے تم نے گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے؟ یہاں سے کوئی اللہ کا دیا ہوا تحفہ تو لے کے جانا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا کوئی مبارک کلمہ تو
تو لے کے جانا ہے۔ فرمایا تم اپنے گھروں میں داخل ہو، کیا کرنا ہے؟ فسلم، تم نے سلام کرنا ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ لیکن ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام نہیں کرتے۔ یارو سلامتی کیسے ملے گی؟ مسجد میں داخل ہوتے ہیں سلام نہیں کرتے، سلامتی کیسے نازل ہوگی؟ آئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام نہیں کرتے، سلامتی کیسے حاصل ہوگی؟ امن کیسے حاصل ہوگا؟ آئے اپنے ہی گھروں میں نہیں غیروں کے گھروں میں بھی جاؤ۔ قرآن کی تعلیم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا۔ قرآن تمہیں کہتا ہے اجازت لے کے جاؤ، سلام کر کے داخل ہو۔ ذرا دیکھ تو صحیح میرا تیرا عمل کیا ہے؟ سلامتی کی بات کرتا ہے، سلام کو کیوں چھوڑتا ہے؟ سلامتی کی بات کرتا ہے، سلام کو پسے پس کیوں ڈالتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا آمینہ کے لال کا فرمان، نبی کائنات کی تعلیم، نبی کائنات کا درس، نبی کائنات کا واز کیا ہے؟ پیغمبر کائنات کا ارشاد کیا ہے؟ جا جامعہ ترمذی پڑھ کے دیکھ لے، جامعہ ترمذی کو کھول کے دیکھ لے، جامعہ ترمذی کے اوراق پر موجود ہے۔ خادم رسول کھڑا ہے، حضرت انس کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیا، میرے محبوب نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے میرے بیٹے میری تعلیم یہ ہے جب تو گھر والوں کے پاس جائے، جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے فسلم، تو نے سلام کرنا ہے، گھر والوں کو سلام کہنا ہے۔ محبوب جی اگر میں سلام کہوں گا ہوگا کیا؟ فرمایا یکن برکتن علیک وعلی اہلک، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں، میں نبی گارنٹی دیتا ہوں، میں پیغمبر گارنٹی سے کہتا ہوں، سلام کر کے داخل ہونا تیرا کام ہے، تیرے گھر والوں کو اور تجھے برکتیں عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ تجھے سلامتیاں عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ نواز شریف صاحب اگر قوم کو یہ تعلیم دی ہوتی، قوم کو یہ درس دیا ہوتا، قوم کو قرآن و حدیث پڑھایا ہوتا، قوم کو قرآن و حدیث کا واز سنایا ہوتا، آج یہ حالات نہ ہوتے۔ ہائے ہائے ابھی نہیں سمجھے، نبی یہ کائنات کا ایک اور فرمان سنانا چاہتا ہوں، ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جسے امام ابو داود نے سنن نبی داود میں بیان کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد فرما رہے ہیں، صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، صحابہ کو واز کر رہے ہیں، صحابہ کو درس دے رہے ہیں، صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، اور تین بندے ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، جن کی ضمانت اللہ نے دے دی ہے۔ ہائے محبوب کے صحابہ نبی کائنات سے تڑپ کے سوال کرتے ہیں محبوب جی وہ کون خوش نصیب ہے جن کا ضامن اللہ ہو گیا ہے؟ میرے محبوب بولے، پیغمبر کائنات بولے، فرمایا خرجا، ہاں خرجا غازیاً، خرجا رجل غازیاً فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، ہائے ہائے فہو ضامن علی اللہ، اللہ کہتا ہے اس کو کہہ دو میں تیرا ضامن ہو گیا ہوں، میں تیرا ضامن ہو گیا ہوں، تیری جانب سے میں ضمانت دے رہا ہوں، آئے میں قربان جاؤں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں دوسرا کون ہے؟ فرمایا رجل راح الی المسجد، جو جناب سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کانوں سے ٹکرانے کے بعد کاروبار میں مشغول نہیں رہتا بلکہ سب کچھ چھوڑ کے مسجد کا رخ کر لیتا ہے۔ محبوب کہتے ہیں آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے فہو ضامن علی اللہ، اس کا ضامن بھی اللہ ہو گیا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب جی تیسرا کون ہے؟ فرمایا رجل دخل بیتہ بسلام، جو سلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے سلام عرض کرتا ہے، سلام کہتا ہے، اس کا ضامن بھی اللہ ہو گیا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب جی ذرا بتائیے تو صحیح اللہ کس چیز کا ضامن ہے؟ اب میرا محبوب بولتا ہے
میرا پیغمبر کہتا ہے، فرمایا دو چیزوں کا ضامن ہو گیا ہے، وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ میرا پیغمبر بتا رہا ہے، میرا رسول سمجھا رہا ہے، فرمایا حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ ہائے ہائے او یردہ بما نال من اجر وغنیمت۔ میرے آقا نے فرمایا اور اب دو چیزوں کا ضامن ہو گیا ہے، جہاد میں جانے والا اگر بچ کے واپس آ جاتا ہے، نماز کے لیے جانے والا نماز پڑھ کے صحیح سلامت گھر واپس آ جاتا ہے، ہائے گھر میں داخل ہونے والا نکلتے اور داخل ہوتے ہوئے گھر میں سلام کرتا ہے، فرمایا اگر بچ کے آ جاتا ہے، رب گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، میں اسے مال و دولت سے نوازوں گا، میں اسے برکتوں سے نوازوں گا، میں اس کو جناب اجر عظیم سے نوازوں گا، ثواب عطا کروں گا۔ آئے اگر مر جاتا ہے، جہاد پہ جانے والا راہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، مسجد میں آنے والا راستے میں فوت ہو جاتا ہے، سلام کر کے نکلنے والا راستے میں جاتے ہوئے مر جاتا ہے، فرمایا حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ، رب اس کا ضامن ہو گیا ہے کہ اللہ تجھے سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ کبھی سوچا ہے آؤ اس اسلام سے اپنا تعلق قائم کرو؟ قرآن تمہیں کہہ رہا ہے اگر آپس میں محبت چاہتے ہو اس سلام کو عام کرو۔ میں اور تو سوچے تو صحیح، پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے ویلنٹائن ڈے ہم نے تو منائے ہیں، پھولوں کے تحائف تو ہم نے ایک دوسرے کو دیے ہیں، ہائے اسلام کی دھجیاں تو ہم نے اڑائی ہیں۔ یار بتا تو صحیح امن کیسے ہوگا؟ اسلام کا پسے پس ڈال کے امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، لوگوں کے دلوں سے نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہو، عداوتیں ختم کرنا چاہتے ہو، بغاوتیں ختم کرنا چاہتے ہو، حکمرانوں اہل حدیث کا درس لکھ لو، اہل حدیث کا سبق لکھ لو، اہل حدیث کا پیغام لکھ لو، اہل حدیث کا آواز لکھ لو، اہل حدیث کی للکار لکھ لو، اہل حدیث کی پکار لکھ لو، اہل حدیث کی صدا لکھ لو۔ دنیا کو کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں امن کی دولت عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ آ جاؤ، ہماری دعوت یہی ہے، ہمارا پیغام یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں، لڑائی کی بات نہیں کرتے، جھگڑے کی بات نہیں کرتے، فتنے اور فساد کی بات نہیں کرتے، پیار محبت کی بات کرتے ہیں، امن سکون کی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے یہ امن و سکون کتاب و سنت کی بات کرتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق